TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارب خان۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں اقوام متحدہ کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے بعد کینیڈا کے امن دستے محفوظ ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین امن دستے کانگو میں پرتشدد مظاہروں کے دوران محفوظ رہے ہیں۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں اقوام متحدہ کے خلاف دوسرے دن کے مہلک مظاہروں کے بعد تمام کینیڈا کے امن دستے محفوظ ہیں اور ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس اور RCMP DCR میں تمام کینیڈین اہلکاروں کی حفاظت کی تصدیق کی کیونکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 3 امن فوجی تشدد میں مارے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے حکام نے ملک میں امن فوج کے اڈوں اور تنصیبات پر ہونے والے متعدد حملوں کے دوران درجنوں دیگر افراد کو بھی ہلاک یا زخمی کیا ہے۔ مظاہرین نے الزام لگایا ہے کہ امن مشن کانگو کے مشرقی علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے دوران شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی افواج کو وہاں سے جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے الزامات لگائے کہ امن دستوں نے شہریوں پر گولیاں چلائیں، جس سے اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو تحقیقات کا وعدے کرنے پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی سہولیات اور لوگوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مارچ کے آخر میں کانگو میں کینیڈا کے 9 پولیس افسران اور 8 فوجی اہلکار تھے۔ محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ اس وقت وہاں صرف 6 مسلح افواج کے ارکان موجود ہیں۔ کینیڈا کے صوبے مزدوروں کی کمی سے نمٹنے کے لیے امیگریشن پر مزید کنٹرول کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے مزدوروں کی کمی سے نمٹنے کے لیے امیگریشن پر مزید کنٹرول کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو لکھے گئے خط میں 4 صوبوں کا کہنا ہے کہ وہ کامیابی کے سب سے زیادہ امکانات کے ساتھ نئے آنے والوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ملک بھر میں مزدوروں کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے متعدد صوبائی امیگریشن وزراء کا کہنا ہے کہ وہ امیگریشن کے عمل پر مزید کنٹرول چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے وفاقی ہم منصب کو ایک خط بھیجا ہے جس میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ آنٹیریو، البرٹا، سسکیچوان اور مینیٹوبا کے وزراء کینیڈا کے امیگریشن، مہاجرین اور شہریت کے وزیر شون فریزر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے صوبوں کو تارکین وطن کو ان کی مہارتوں کے ساتھ منتخب کرنے کی اجازت دیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہمیں مخصوص علاقوں اور کمیونٹیز کی تیزی سے ترقی پذیر ضروریات کا جواب دینے کی صلاحیت کی ضرورت ہے، ایک لچکدار نظام کے ساتھ جسے ہم بدلتی ہوئی معاشی اور انسانی ضروریات کے مطابق ڈھال سکیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ صوبے اپنے مقامی معیشتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ کینیڈا میں نئے آنے والوں کا انتخاب کر سکتے ہیں جن کے پاس کامیابی کا سب سے بڑا موقع ہے۔ ہمیں ہنر کی عالمی دوڑ کا سامنا ہے کیونکہ پوری دنیا میں لوگ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بہتر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ رائل بینک آف کینیڈا کو 97 آف شور اکاؤنٹس انکشاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اکاؤنٹس بہاماس لیکس میں سامنے آئے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رائل بینک آف کینیڈا کو 97 آف شور اکاؤنٹس کا انکشاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ CRA یہ نہیں بتائے گا کہ 2016 میں لیک ہونے والی کمپنیوں کا پیچھا کرنے میں 6 سال کیوں لگے۔ اس میں شامل کمپنیاں سبھی ٹیکس کی پناہ گاہ بہاماس میں رجسٹرڈ ہیں اور اصل میں بہاماس لیکس نامی مالیاتی ریکارڈ کے لیک کے ایک حصے کے طور پر سامنے آئی تھیں۔ کینیڈا کی فیڈرل کورٹ میں جمع کرائی گئی گزارشات میں CRA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زیادہ تر کمپنیوں نے ان افراد کی شناخت کو مبہم کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جو ان اداروں کو حقیقی طور پر کنٹرول کرتے ہیں اور فائدہ مند طریقے سے ان کے مالک ہیں، اور وہ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آیا اصل مالکان کینیڈا کے باشندے ہیں یا نہیں۔ کینیڈا کے افراد اور کارپوریشنز کے پاس $23 بلین کے اعلان کردہ فنڈ ہیں جو بہاماس میں رکھے گئے یا اس کے ذریعے سرمایہ کاری کیے گئے، جو فرانس، اسپین اور پرتگال کی مشترکہ رقم سے زیادہ ہے۔ 2018 کے CRA کے ایک مطالعے نے تجویز کیا کہ کینیڈین شہریوں کے پاس مزید 76 بلین سے 241 بلین غیر اعلانیہ چھپی ہوئی دولت تمام آف شور دائرہ اختیار میں جمع ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان اناج برآمدگی معاہدے کا مشترکہ رابطہ مرکز استنبول میں قائم کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس اور یوکرین کے درمیان اناج برآمدگی معاہدے کا مشترکہ رابطہ مرکز استنبول میں قائم کر دیا گیا۔ ترک حکام کے مطابق فریقین معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے مشترکہ رابطہ مرکز میں اپنے نمائندے مقرر کریں گے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روسی وفد جلد ترکیہ پہنچ کر ترکیہ، یوکرین اور اقوام متحدہ کے ساتھ 4 طرفہ طریقہ کار کے تحت مشترکہ رابطہ مرکز میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ یوکرین اور روس کے درمیان اناج برآمدگی کا معاہدہ پچھلے ہفتے اقوام متحدہ اور ترکیہ کی ثالثی میں ہوا تھا، تاہم روسی افواج کی جانب سے یوکرین کی سب سے بڑی بندرگاہ اوڈیسا پر میزائل حملوں کے بعد معاہدہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ تاہم اب معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے استنبول میں ترکیہ، اقوام متحدہ، روس اور یوکرین کے نمائندگان پر مشتمل ایک مشترکہ رابطہ مرکز قائم کر دیا گیا ہے۔ تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال پر کشمیری رہنما یاسین ملک کو طبیعت بگڑنے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال پر کشمیری رہنما یاسین ملک کو طبیعت بگڑنے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर यासीन मलिक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। कश्मीरी रहनुमा को इंजेक्शन और ड्रिप्स के जरिए तवानाई फराहम करने की कोशिश की जा रही है। तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक रबिया कत्ल केस में अदालत में पेश न किए जाने के खिलाफ एहतजाजन भूख हड़ताल पर हैं। यासीन मलिक का मुतालबा है कि रबिया सईद कत्ल केस के मुकदमे में उन्हें अदालत में खुद दलाइल पेश करने का मौका फराहम किया जाए। वाज़ेह है कि 25 मई को यासीन मलिक को 2 झूठे मुकदमात में 2 बार उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। याद रहे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल में कैद यासीन मलिक से नारवा सलूक की शदीद मजम्मत करते हुए भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। इमरान खान का कहना था कि बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुतालबा करता हूं कि यासीन मलिक की जान बचाएं। अफगानिस्तान की वजारत पानी और तवानाई का कहना है कि उन्होंने बिजली बढ़ाने के लिए मुतादिद कंपनियों से बात की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान की वजारत बराए पानी और तवानाई का कहना है कि उसने बिजली बढ़ाने के लिए मुतादिद कंपनियों से बात की है। इस वजारत का कहना है कि वो कोयले, शमसी तवानाई और पानी से बिजली पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान में मतलूबा बिजली का निस्फ मौजूद है। अफगानिस्तान की 80% बिजली दूसरे ममालिक से दरामद की जाती है। वाज़ेह रहे कि काबुल में बिजली के बहरान के सबब सनतकारों ने हुकूमत से बिजली फराहम करने का मुतालबा किया है। दारुल हुकूमत के सनती इलाके में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग से सनतकार परेशान हैं, जबकि सनती पैदावार में गैर मामूली कमी से मजदूरों के बेरोजगार होने का खदशा है। कायम मुकाम वजीर पानी व तवानाई अब्दुल लतीफ मंसूर का कहना था कि ایران ته اوس اوبه ورځي که نه، هلته دومره وچکالي ده چې زموږ خپله د نیمروز بزګرانو دهقانانو حتی د څښلو اوبه نشته. تاسو ته به بهتره معلومه وي، یو ورځ مخکې یو میاشت مخکې هلته هغه نیمروز ته تللي وو، نو هغه خلکو ته چې کومې اوبه کله بارانونه چې ور ورسېدلې، تقریبا له 6 کالو وروسته دا اوبه ورسېدلې وي، همدغه اوبه یې ذخیره کولې، په کورو ته یې وړې، په ټانکۍ کې وړې چې هلته تروشي اوبه دي. وزارت پانی و توانائی بجلی کے ڈائریکٹر محمد عابد انورزئی کا کہنا تھا که بسیار کمپانی‌های دیگه هم حاضر هستند که در تولید انرژی برق داخلی ما از زغال سنگ، از تیل، از گاز ما انشالله معاهده را امضا خواهیم، تفاهمنامه را امضا خواهیم کرد که تا بریم به طرف قراردادها و قراردادهای پروپوزال‌های تکنیکی و پروپوزال‌های مالی. فعلا بدون شک مشکل وجود داره، ولی بالعموم در جنرالی ما گفته میتونیم که تقاضای برق تو چند از عرضه است. TNN TV کی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.